السلام علیکم. آج کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں پہ ہی بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس نے کہہ دیا اور یہ کنفرم کس نے کیا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی اور ایرانی جو حکام ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں خبر ملی ہے. اس پر بات کریں گے کب دوبارہ راؤنڈ ہوگا اور وہ کتنا ضروری ہے، اور اس میں کیا کیا کنسیشن دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو دے سکتی ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ جو عرب میڈیا ہے وہاں پر سوشل میڈیا پر ایک جنگ جاری ہے اس وقت پاکستان کو لے کر، اور کچھ اکاؤنٹ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ حمایت کر رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں عربی تو نہیں لوگ پڑھتے، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. سعودی عرب کی طرف سے اور قطر کی طرف سے پاکستان کے موقف کا اس میں دفاع کیا جا رہا ہے، اور یو اے کے کچھ اکاؤنٹ کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے. اس پر میں آپ سے بات کروں گا کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں آئے ہوئے جو غیر ملکی صحافی ہیں وہ پاکستان کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور اپنے کیا کیا تاثرات بیان کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی، آج جو ہے یہ کنفرم ہوا ہے کہ دوسرا راؤنڈ ٹاکس کا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے، اور وہ دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے دونوں پارٹیز جو ہے اس پہ وہ ایگری ہیں. ایک تو اس پہ خواجہ آصف صاحب جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے اس کا اندیا دیا اور کہا کہ جی بالکل دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے، سب چیزیں اچھی جا رہی ہیں، اور جو ہے وہ ٹاکس بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور اس میں سب کو دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ لگ رہا ہے کہ پاکستان سے راضی ہے. اچھا، انہوں نے کر دیا. اس سے پہلے انصار عباسی صاحب نے آج خبر دی تھی صبح، اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ جی دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے پاکستان کی بات چیت جاری ہے اور ہائیسٹ لیول پہ ہے، یعنی پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار جو ہے وہ رابطے میں ہے ایران اور ان سے. اچھا، کل میں نے ٹویٹ کی تھی اور ٹویٹر پہ خبر دی تھی، بریک کی تھی. میری ایرانین ڈپلومیٹک ذرائع سے بات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کل جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گفتگو ہوئی کافی دیر میریٹ ہوٹل میں ایرانین ڈیلیگیشن سے. باقر کالیباف اور باقی سارے راکشی صاحب اور باقی سارے موجود تھے، اور اس میں مزید بات چیت طے کی گئی کہ ایران کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، اور ایران اور اس ڈیل کو کیسے آگے بڑھایا جائے. تو اس میں کافی کام کی باتیں ہوئیں، کافی اہم باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ہی ذرائع نے ہمیں کل بتایا، اور میں نے کل ٹویٹر پہ آپ کو میں ٹویٹ بھی دے دیتا ہوں. کل میں نے رات کو 8 بجے میں نے ٹویٹ میں یہ بتا دیا تھا، خبر بریک کی تھی کہ دوسرا راؤنڈ ٹاکس کا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے ایرانین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فورن منسٹر کے لیول پہ ہو، یعنی عباس اراغچی بھی ہوں اور مارکو روبیو جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، اور عباس اراغچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کے درمیان مذاکرات ہوں. اور وینیوز جو ہے مختلف ڈسکس ہو رہے ہیں، اس میں اسلام آباد بھی ہے، لیکن اسلام آباد کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یورپ کا ملک ہو سکتا ہے، ترکی ہو سکتا ہے انقرہ، یا پھر یورپ کا ہو سکتا ہے. تو آج میں صبح دیکھ رہا تھا، تو یہ دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ نے بھی پیشکش کی ہے کہ ہم ثالثی کروا لیتے ہیں. شکر ہے کوئی اور ملک بولا، ورنہ 200 ممالک میں صرف آپ کے ملک یعنی پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اس جلتی ہوئی آگ پہ جو دنیا کو جلا رہی تھی پانی بجھانے کا کام کیا. اس پر مجھے اور آپ کو پاکستانی کے طور پہ بہت فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مثبت تشخص ابھرا ہے، مثبت امیج ابھرا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایون فورن جرنلسٹ جو پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر جو لوکل ٹویٹر پہ کرٹیسزم پاکستان کے حوالے سے ہوتا ہے اس کو آگے بڑھ کر وہ بھی تنقید وہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان جو ہے وہ اس نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر مذاکرات اسلام آباد میں کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کیونکہ ڈیل ایک دن میں نہیں ہوتی. اچھا، دوسری جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایران کے جو حکام ہیں ان کا موقف دیکھا ہوگا. مسعود پزشکیان ہیں، کل ان کا ٹویٹ آئی کہ جی اگر کوئی عزت والا کوئی اچھی ڈیل دی جائے تو ایران تیار ہے. پھر اس کے بعد پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جو بات چیت آگے بڑھی ہے، اور یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ دیا انہوں نے کہا. اور اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ ایک ایونٹ نہیں تھا، کہ ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک پروسیس تھا، یعنی ایک پورا عمل تھا. یعنی کہ اسلام آباد ٹاکس جو ہے وہ ایک عمل تھا، جو عمل کا آغاز ہو گیا، وہ عمل جاری ہے بیسیکلی. اور دوسرے راؤنڈ کی انہوں نے بھی ہنٹ کیا کہ دوسرا راؤنڈ ٹاکس کا ہونے جا رہا ہے. اب کب ہوگا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 6-7 دن اس حوالے سے بڑے کرٹیکل ہیں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی بھی کوئی اپیٹائٹ نہیں ہے جنگ کی. امریکہ نے وہ تو کہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز ابھی 7 بجے، آج کے ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی 6:30 ہوئے ہیں، بلکہ 7 بجنے والے ہیں.
تو اس وقت تو بند ہو جائے گی. انہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق 7 بجے جو اسٹیٹ آف ہرموز کا ہم ناکہ بندی کریں گے. وہ مطلب ناکہ بندی کے اوپر ناکہ بندی ہے. کسی نے بڑا اچھا وہ لگایا ہوا تھا ایک بینر پاکستانی میں، میمز تو فوراً بن جاتی ہیں، اس میں لگایا ہوا تھا کہ اصل ناکہ بندی ہماری ہے، اصلی اور نقلی میں فرق پہچان کے جی، ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے. ایران کہہ رہا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی اوپر سے ناکہ بندی کریں گے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ایران کو کوئی فائدہ نہ اس ناکہ بندی کا، کیونکہ ایران نے اپنی مرضی کے جہاز نکال دینے ہیں، اپنی بغیر جو ہے دشمنوں کے نہیں جانے دینے. پاکستان کو تو دوست سمجھتے ہیں اور پاکستان کے نکالنے تھے، چائنا کے نکالنے تھے. انہوں نے کہا جو ٹول دے کے آئے گا، امریکہ نے کہا ہم اس کو روک لیں گے، ہم نہ آنے دیں گے نہ جانے دیں گے. یعنی ایران کے لیے بھی یہ ناکہ بندی نقصان دہ ہو. بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ کاسٹ بڑھے ناکہ بندی کی اور ایران بھی یہ بات مان جائے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے حال سے پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. تو امریکہ کی طرف سے یہ پریشر ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہے، لیکن ایونچولی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے اندر یہ بہت تاثر چھا چکا ہے اور مضبوط ہو چکا ہے کہ امریکہ کو جنگ بندی کرنی ہے. اور یہ دنیا کی اکانومی کا سوال ہے آج، اور دنیا بھر کی اکانومیز جو ہے متاثر ہیں. اور جو کروڈ آئل ہے $105 پہ پہنچ گئے، جو 90 سے بھی کم پہ آ گیا تھا جب سیز فائر ہوا تھا، اب ہو گیا. تو یہ دنیا کی اکانومی کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے آپ اسٹے ٹیونڈ کہ اگلا راؤنڈ ہوگا اور ڈیل کے امکانات روشن ہیں اور مجھے بہت روشن لگ رہے ہیں. اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف، اور دوسری خبر یہ ہے کہ میڈیا کی چکا چون سے، پاکستانی سوشل میڈیا کی چکا چون سے دور ایک جنگ لڑی جا رہی ہے جو پاکستان کے لیے لڑی جا رہی ہے. یہ بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پوسٹ کیا، میں آپ کو کچھ اسکرین شاٹس بھی لگا دیتا ہوں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی شدت سے عرب سوشل میڈیا پر لڑائی جاری ہے، جس میں ایک فریق پاکستان کی حمایت میں بول رہا ہے اور ایک فریق جو پاکستان کی مخالفت میں. کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، کوئی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے یو اے ای کا، کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یو اے ای کے نام یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہوں گے. اکاؤنٹ سے اس طرح کی ٹویٹس آئی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کیوں یہ کر رہا ہے، یہ ٹاکس کا خرچہ اٹھا لیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ٹویٹ آیا. پھر ایک ٹویٹ یہ آیا جو کہ بہت افینڈ کیا پاکستانیز کو کہ جی پاکستان جو ہے وہ دبئی کے ایک مال کا جتنا ریونیو ہے، پاکستان پوری کی اکانومی کا اتنا ریونیو ہے، جس پر پاکستانی بھی بولے. لیکن اور اس طرح کی کچھ ٹویٹس آئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو پاکستان میں جو ٹویٹس آئی ہیں اس کی وجہ سے بہت سارا مسئلہ بنا ہے کہ جی پاکستان میں جو ٹاکس ہوئے تھے اس میں سعودی ڈیلیگیشن آیا، ترکش ڈیلیگیشن آیا، قطر کا ڈیلیگیشن آیا آبزرور کے طور پہ، لیکن یو اے ای کا ڈیلیگیشن نہیں آیا. تو اس وجہ سے وہاں پر اس چیز کو برا محسوس کیا گیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستان سے $3.5 ارب کا قرض بھی پاکستان واپس کر رہا ہے اسی مہینے کے اینڈ تک یو اے ای کا، اور وہ واپس مانگا گیا تھا تو پاکستان نے واپس کر دیا، رول اوور نہیں ہو رہا تھا. تو اس پر جو ہے وہ تنقید جب پاکستان پر عربی میں ہوئی تو قطری اور سعودی، سب سے پہلے سعودی اکاؤنٹ سامنے آ گئے، اور سعودی اکاؤنٹس جو ہے وہ پاکستان کے حق میں کھل کر بول رہے ہیں کہ جی ایک اسلامی ملک ہے جس نے پوری اسلامی دنیا کا سر فخر سے بلند کیا ہے، وہ ہم پاکستان ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی برادرز کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہیں. لکھا ہوا ہے ایک قطری اکاؤنٹ نے لکھا، قطر سعودی عربیہ پاکستان الائنس دیٹ ٹیریفائز دا فورس، ایک ایسا اتحاد جو دشمن کو جس سے دہشت پھیلتی ہے. ایک ساؤتھ ایشیا انڈیکس نامی اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر کہا گیا کہ عرب سوشل میڈیا مانیٹرنگ کے مطابق دا یو اے ای سوشل میڈیا از بزنگ ود نیگیٹو کمنٹری اباؤٹ پاکستان، یعنی کہ اس میں پاکستان کے خلاف بہت نیگیٹو کمنٹری ہو رہی ہے یو اے ای کے سوشل میڈیا پر. اینڈ اور جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ الائنس ہے، جو ابھی فوجیں گئی ہیں کنگ عبدالعزیز بیس پہ سعودی عرب میں، اور جو اس کا ایسٹرن سٹی ہے جو کہ بالکل بحرین کے ساتھ ہے، تو اس پر کہتے ہیں کہ جی بڑا تنقید آ رہی ہے. اور ایک انالیسس کیا گیا عربک لینگویج ایکس شو، اس پہ یہ شو ہوا کہ نیگیٹو کمنٹری جو ہے وہ یو اے ای سے شروع ہوئی جب پاکستان نے انوائٹ نہیں کیا یو اے ای کے اکاؤنٹس کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پاکستان کا دفاع شروع ہو گیا، کیونکہ پاکستانیوں کو عربی نہیں آتی. تو سعودی عرب کے اکاؤنٹ سے آ رہا ہے جی کہ یہ جو کسی نے پھر لکھا کہ اسلام آباد پاکستان ٹریجری از بیٹر دین تل اویو اسرائیلس ٹریجری، یعنی یہ بھی کسی نے آگے سے جواب لکھا. پھر کسی نے لکھا سعودی اکاؤنٹ سے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر لگائی گئی شہباز شریف صاحب کی، اس میں کوٹ کیا گیا کہ اونلی سعودی عربیہ اسٹوڈ ود پاکستان اگینسٹ سینکشنز، کنگ عبداللہ ریز مائی بردرز ہینڈ اینڈ سیڈ یو آر مائی بردر. یعنی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا ہاتھ انہوں نے بلند کیا تھا کنگ عبداللہ نے، اور کہا تھا کہ آپ میرے بھائی ہیں. کنگ آف سعودی عربیہ لو آور کنٹری، سعودی عربیہ سپورٹڈ اس ود فری آئل، دا کنگ آرڈرڈ انویسٹمنٹ ان پاکستان لیڈ بائی پرنس محمد بن سلمان. یہ یعنی شہباز شریف کو کوٹ کرتے ہوئے. تو یہ ایک الگ سے ایک جنگ چل رہی ہے. مجھے کسی ایک دوست نے کہا جو عرب میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے اس طرح کی جنگ اس وقت چل رہی ہے وہاں پر، اور پاکستان کے سپورٹ میں سعودی عرب کے اکاؤنٹس جو ہے وہ سعودی برادرز جو ہے وہ اس کی جنگ کو لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں
کہ پاکستان کی حکومت نے آفیشیلی کہا تھا کہ بھئی یو اے ای کا جو رول اوور ہے وہ آگے نہیں بڑھا، تو یہ روٹین کی بات ہے، ہم یو اے ای کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے یو اے ای میں جس نے یہ بات کہی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان منسٹری آف فارن افیئرز یو اے ای یہ حذا بن بنان ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یو اے ای اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے۔ پاکستان کو کوئی $8 بلین کے ریمیٹنسز آتے ہیں یو اے ای سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان منسٹری آف فارن افیئرز یو اے ای ڈپازٹس ور انڈر بائیلیٹرل اگریمنٹ اینڈ دیئر ریٹرن از روٹین پروسیجر ریجیکٹنگ مس لیڈنگ کلیمز، یعنی پاکستان نے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ یو اے ای کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے اور اس مس لیڈنگ کلیمز کو ختم کیا جائے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا تو ایک الگ دنیا ہے نا، لیکن آفیشیل چینل پہ پاکستان یو اے ای کی رسپیکٹ کرتا ہے اور یو اے ای پاکستان کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور دونوں سائڈوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے پازیٹیو بیانات جاری کیے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور آخری خبر آج کی، اور وہ ہے جی جو فورن جرنلسٹ پاکستان آئے تھے، جو پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ فورن جرنلسٹ اس وقت پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ مثبت ٹویٹیں کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا جی، ایک ہیں کیٹلین، وہ ہیں نیو یارک پوسٹ کی وائٹ ہاؤس کی کورسپونڈنٹ، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ آئی فیل ان لو ود پاکستان۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو فارن جرنلسٹ ہیں ان کو بھی پاکستان سے پاکستان کے حوالے سے وہ اتنا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستان کی محبت میں وہ ہو گئے ہیں۔ پھر جی کوئی قابلی پلاؤ کھا رہا ہے پاکستان کا، کوئی کھانوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی جو مالز ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیٹلین دیکھیں آپ، ڈون باس جو ان کی ہیں فارن پالیسی، ان کے وائٹ ہاؤس کی کورسپونڈنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہے آئی فالن ان لو ود پاکستان، اور اس کو بڑے ٹویٹ ملے ہیں۔ اور یہ خاتون مسلسل پاکستان کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ جی جو پاکستانی جرنلسٹوں کا جو حوالے سے وہ تھی، انہوں نے اچھی رپورٹنگ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو خبر دینا ہے وہ حکومت کا کام تھا نہیں، وہ لوگوں نے خود ہی خبر نکالنی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جو انضامات تھے وہ بھی اچھے تھے۔ اس کے علاوہ جو العربیہ چینل کی پاکستان میں 2 اینکرز آئی تھیں، انہوں نے بھی وہ جو ہے لارا ہیں، کرسٹین ہیں، انہوں نے بھی بڑی تعریفیں کی، اسلام آباد سے رپورٹس کیں، اسلام آباد کی خوبصورتی دکھائی، لوگوں سے بات چیت کی، اور لوگوں سے کہا کہ لوگ امن کے داعی ہیں، پاکستان کے لوگ پیس ڈیل کے حق میں ہیں۔ پھر ویڈیو میسیجز بھی ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں جو فارن جرنلسٹ ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو یہ سن کے آپ اندازہ کریں، ہمارا سر تو فخر سے بلند ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو امیج ہوا ہے، جو سہولیات حکومت نے دی ہیں، جو سارا کچھ کیا ہے۔ یہ اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ جو مہمان ہیں ان کی آوبگت اچھے طریقے سے کی جائے، اور پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں شاید پہلی دفعہ آئیں اور شاید آخری دفعہ آئیں، تو یہ جب لکھیں گے پاکستان کے حوالے سے تو مثبت لکھیں گے اور اچھا لکھیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ہماری مہمان نوازی کا، ہمارے ملک کی خوبصورتی کا، اور ایک جو سیکیورٹی اچھی پرووائڈ کی گئی، اور جو سارے لوگوں کی گرم جوشی کا بہت اچھا تاثر گیا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ آپ ویڈیوز جو ہے ساتھ ہی آپ خود دیکھ لیں کہ فارن جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں آج کا ساتھ۔ It's my first time in Pakistan, and also it was a lot of exciting things happening, coming here and meeting a lot of new people, and I really appreciate all the work that the media center do for all the food. Sometimes we don't have time to eat, they provide for us, and drinks also is very important to have enough drinks or something. And for all the Wi-Fi, the place to have a seat and just do a work, and all the like boards for the event, it's very good. Everyone looked after us very well and helped us, assist us in all the process, and we were just okay. It's very important for the country to host these important talks for peace between the United States and Iran. And I have to say that I'm very impressed with the organizations, especially from the part of the press office of the government. We arrived in the morning I'm from Greece, with the Public Television of Greece. We came from Turkey, and the organization and the people that have accepted us and the job that they have done, it's very impressive. So we are very happy. I hope that we're going to have good results, the substance of the peace, but so far, so good. Thank you very much, first of all, for the whole facilitation that you had provide. It's a nice area that the journalists can, work easily and follow up all the screens, which was impressive also with all the screens that you can see what's going on and how the other rivals are just covering it at. And also the foods are good, the internet is good. So I think the only thing that we have
complain about is the information is so hard to get. So that's the nature of the talks as I understood. So we're pretty well hosted. Thank you very much. My name is Tanya Gutsuzian. I'm from Canada. I'm here to cover the talks. I think the logistics have been really well organized. The internet is pretty good. Nobody had any visa issues coming in, despite the frenzy over the last couple of days. It actually was pretty smooth. The airport, the whole process coming in, the roads. I think there's been a lot of the security is pretty good. And even all the services that media professionals need to get their job done, everything's been in good order. So it's remarkable how quickly Pakistani government was able to set this up for talks that were only announced a few days ago. It's been a lovely visit, and I'm very pleased with everyone that I've come across. It's very friendly and kind. I'm very impressed. I have not had any problem. I was able to work with the embassy in the US today.